تو اس لیے ایمان اور پھر اخلاص اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو خالص کرنا، نیت ہمارے خالص اللہ کے اندر، اخلاص بھی ہے اور وعدوں پر یقین بھی، کہ عمل خالص اللہ کے لیے اور جو اللہ نے وعدے کیے اس کا یقین بھی۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ فضائل کا سننا، ان وعدوں کا یقین آ جائے اور یہ وعدوں کا یقین ہمیں مفضی الی العمل، عمل تک پہنچائے۔ اور یہ فضائل کا علم ہمیں ان اعمال کے علم علماء سے مل کر ان سے احکام کا حاصل کرنا، اس تک ہمیں یہ پہنچاتے ہیں۔ تو بھائی اخلاص کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کو جو جھونکا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، تین وہ شخص ہوں گے جن کے اعمال سب سے بڑے عمل ہیں، لیکن نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم کو ان سے دھوکا جائے گا۔ کہ اخلاص بھی ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہو کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں پتہ ملے نہ ملے ہم اس کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم تو ہر ایک نعمت کے اعتبار سے چھوٹی سی چیز کے بھی محتاج، خالص بھی اللہ کے لیے کرنا ہے اور جو وعدہ کا یقین ہے وہ بھی ضروری ہے۔ نہ وعدوں کے یقین میں اخلاص کو گنوا دیں، نہ اخلاص کے دور میں ہم جو ہے وعدوں کو بھول جائیں، دونوں کو جوڑ کر چلنا۔ ایمان سے اخلاص بنے گا، فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے وعدوں کا یقین دل میں آئے گا۔ تو فرمایا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ عالم کو بلوائے، علم۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے، تمہیں میں نے علم کی نعمت دی تھی، اس کا کیا تم نے حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، اس علم کو تو میں نے زندگی بھر حاصل کیا اور اس علم کو پھیلانے کے لیے میں زندگی بھر مشقتیں جھیلتا رہا، عمر ہی اس میں گزری، دوسری طرف گیا ہی نہیں۔ جیسے بات کہ اللہ پوچھیں گے بتاؤ کس کے لیے کیا؟ تو کہے گا اے اللہ تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں عطا کی، تم نے اس کو حاصل کیا، خوب مشقتیں لی ساری عمر، یہ بتاؤ کس کے لیے کیا؟ کہ تیرے لیے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں عالم کہا جا سکے، تمہاری تعریف وقت دی، تمہیں عالم کہہ دیا گیا، جو تم نے بدلہ چاہتا نہیں کہ وہ تمہیں مل گیا، اب میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں، اور تم نے اس علم کی ناقدری کر کے دنیا کا طلب کیا، یہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے۔ اب گھسیٹو اس کو، فرشتے ایسے گھسیٹیں گے کہ منہ کے بل چلا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے دھوکہ اس کو دھوکہ۔ اس لیے یقین کو بنانا اور یقین کے بعد اخلاص کو ہر عمل سے پہلے شروع میں بھی نیت کو دیکھیں، اس سے بالکل مطمئن نہ ہو، درمیان میں بھی دیکھیں اور آخر میں بھی اپنی نیت کو دیکھیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور سوال یہ مانگتے رہیں۔ تو ایمان والے لوگ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ اس عمل کو خالص اپنے لیے کر دیں۔ پھر دوسرے کو بلایا جائے اور دوسرا کون ہوگا؟ مالدار، مال کی نعمت یہ مسلمان ہے، مال والا ہے، خوب مال لگا رہا ہے دین کے کام میں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ کس کی؟ اللہ اس سے پوچھیں گے تمہیں مال کی نعمت دی تھی، تم نے کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ مال میں نے کمایا اور مال کو تیرے دین کے لیے لگایا، صرف تیرے دین کے لیے، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں کہ تیرے دین کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت نہ، میں نے خرچ کیا، ٹھیک ہے یہ بات۔ اللہ فرمائے گے بتاؤ کیا کس کے لیے؟ اے اللہ تیرے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں بہت سخی کہا جائے، اب آج کل میرے نام کی سختی لگ جائے، لوگوں میں میرا تذکرہ آ جائے، لوگ مجھے دیکھ لیں۔ یہ اخلاص تو ایسا اخلاص ہے کہ راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان، اور یہ پتہ لگے گا آخرت کے میں کہ اس میں کون ہے، اور پھر جو ہے وہ عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی ایمان کو بنانا اور نیتوں کو خالص کرنا، ڈرتے رہنا، یہ ہر وقت ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے۔ اللہ میں جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں سخی کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں کہا جا چکا اس کا مطلب، لیکن اتنا بڑا عمل اس کی نیت تم نے دنیا کی گھٹیا زندگی کی، یہ جرم ہے، پکڑو اس کو، اور اس کو بھی کون سے پکڑا جائے گا اور وہ کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شہید، بلکہ علم میں لگا سب سے بڑی نعمت، دوسرا مال جو اس کو دین ہی کے لیے لگا ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔
تیسرا شہید، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، ضرورت دی تھی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے۔ تو کیا کہ اے اللہ کوئی جنگ، کوئی میدان، کوئی موقع جس میں جان دینے کی ضرورت پڑے وہ میں نے چھوڑا ہی نہیں۔ ساری عمر اسی چیز میں گزری، حتیٰ کہ میں نے جان بھی دے دی، لیکن بنیاد بتاؤ نہیں کیا کس کے لیے۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ تیرے لیے، اللہ تو دلوں کے پہلوں کو جاننے والے کا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اسی لیے کیا کہ تمہیں بہادر اور تمہیں شہید اور تمہیں پہلوان کہا جائے۔ یہ بھی الفاظ ہیں، وہ کہاں جا چکا، تمہارا بدلہ تمہیں مل گیا، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، اور اس عمل کو تم نے ریاکاری کے لیے کہ یہ گناہ ہے، پکڑو اس کو بھی دھیان میں ڈالو۔